فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ اب یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بے شمار مقامات پہ بیان فرمایا۔ کیوں بیان فرمایا؟ جی پر اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے بدوؤں کے اندر تکبر و غرور بڑا تھا۔ عرب یہ سمجھتے تھے، عربی بولنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بس مجھے ہی زبان دی گئی ہے، باقی سارے عجم ہیں۔ عجم کا مطلب ہوتا ہے گنگے، کہ وہ بول ہی نہیں سکتے۔ ان کے اندر تکبر و غرور اتنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بار بار کہہ رہے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ اے انسان تو کیسے تکبر کر سکتا ہے؟ کبھی اپنی تخلیق کے پروسیس کے اوپر غور تو کر، کبھی ان مراحل کے اوپر تو غور کر، جن مراحل سے ہوتے ہوئے تیری تخلیق دی گئی ہے، تمہیں جنم دیا گیا ہے، جن مراحل سے گزارتے ہوئے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد تم تکبر و غرور کرو تو یہ تمہارا تکبر و غرور بنتا نہیں ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، تمہیں اچھلتے ہوئے کودتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ہے۔ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو پشت اور پسلیوں کے درمیان سے پانی جو ہے اس کا خروج ہوتا ہے۔ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، اے انسان جس طرح تمہیں اس دنیا کے اندر ہم نے ایک ایسے پروسیس سے بھیجا، اگر تو اس کے اوپر غور و فکر کرے تیرا تکبر و غرور نہیں بنتا۔ چل اگر تو اس بات کو بھی بھول چکا ہے، لیکن یہ یاد رکھ تمہیں بھیجنے کے اوپر ہم قادر ہیں، تمہیں دوبارہ اپنے پاس بلانے پہ بھی قادر ہیں اور دوبارہ اٹھانے پہ بھی قادر ہیں۔ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب انسان اپنی جوانی کی سیڑھیوں پہ قدم رکھ رہا ہوتا ہے تو ذہن کے اندر یہ سوچ آتی ہے کہ مجھ سے پہلے تو اتنا جوان کوئی آیا ہی نہیں، جتنی طاقت میرے بازوؤں کے اندر ہے اتنی طاقت کسی کے بازو میں ہے ہی نہیں، جتنی ڈگریاں میں نے حاصل کرنی ہیں اتنا علم کسی نے حاصل کیا ہی نہیں، جتنا مال میں نے سمیٹ لیا ہے اتنا مال تو آج سے پہلے کسی کے پاس تھا ہی نہیں، جتنا حسن و جمال میرے پاس ہے شاید کسی کے پاس اتنا حسن و جمال ہو۔ تو ان وجوہات کی بنا پہ انسان تکبر و غرور کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ذات جیوکار بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان عبادت کی وجہ سے بھی تکبر و غرور کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ شیطان ابلیس ہے۔ کہ اس نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے کا انکار کیا تو اللہ نے بیان فرمایا ابا واستکبرا، کہ اللہ کا انکار وہی کرتا ہے جس کے اندر تکبر و غرور ہوتا ہے۔ اب ایسا بندہ جو نمازیں نہیں پڑھتا اس کا مطلب ہے کہ وہ متکبر ہے، میرے اللہ کا حکم نہیں مانتا۔ ایسا بندہ جو زکوٰۃ نہیں دے رہا اس کا مطلب کہ وہ متکبر ہے، میرے اللہ کا حکم نہیں مانتا۔ ایسا بندہ جو حج عمرہ جسے اللہ نے توفیق دے دی ہے اس کے باوجود نہیں جا رہا، اس کا مطلب کہ وہ متکبر ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے یہ ابلیس ابا واستکبرا، اس نے جو انکار کیا ہے وہ تکبر کے بنا پہ کیا ہے۔ جو اللہ کے عاجز بندے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کسی بھی لمحے مجھے بلاوا آ سکتا ہے، میری اجل کا وقت آ سکتا ہے، اس دار فانی کو چھوڑ کے خالق حقیقی کے پاس جانے کا سفر جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے۔ لہذا وہ ہر لمحے جو ہے اپنے رب سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے تکبر و غرور کا شکار نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے سینہ تان کے بات نہیں کرتا۔ انہ علی رجعہ لقادر، کیونکہ میرا اللہ دوبارہ لوٹانے کے اوپر قادر ہے۔ ذات جلال اگلی آیت کریمہ یوم تبلی السرائر، بڑی خطرناک صورتحال کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ آج دیکھیں انسان بڑی دلیری کے ساتھ گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات کہ آج سے 10 20 30 سال پہلے تو انسان گناہ کرتا تھا چھپ کے کرتا تھا، پردے کی اوڑ میں کرتا تھا، تنہائی تلاش کرتا تھا، خلوت نشینی اختیار کرتا تھا، لیکن آج کا انسان اتنا دلیر ہو چکا ہے اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، کرامن کاتبین میرا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں۔ وہ سرعام گناہ بھی کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنا گناہ جو ہے فخریہ طور پہ بتاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ رکھے۔ یوم تبلی السرائر، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس دن سارے بھید جو ہیں، سارے راز جو ہیں لوگوں کے سامنے کھول دیے جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر، کہتے جی بکار آج تو اللہ نے رحمت کی چادر ڈالی ہوئی ہے تو ہم بڑے فخر و غرور کے ساتھ لوگوں کے سامنے چلتے پھرتے ہیں۔ اگر کسی بھی انسان کی ماضی کو سارے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے تو انسان شرمندگی کے مارے جو ہے اپنے آپ کو زندہ درگور کر لے گا۔ یوم تبلی السرائر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن سارے راز، سارے لوگوں کی حقیقتیں جو ہیں جو آج چھپی ہوئی ہیں سب کے سامنے بیان کر دی جائیں گی۔
اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ، کیونکہ ہر انسان خطا کار ہے، کلو بنی آدم خطا، جامع ترمذی کی بالکل صحیح حدیث، میں تمام انسان خطا کار ہیں، اس کے اندر انبیاء سے بھی غلطیاں سرزد ہوئیں، اولیاء کرام سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، شہداء سے بھی ہوتی ہیں، صالحین سے بھی ہوتی ہیں، تو میں ہر انسان سے غلطی ہونا ایک فطری بشری تقاضا ہے، لیکن خیر الخطائین، بہترین خطا کار کون ہے؟ التوابون، جو غلطی ہونے کے بعد فوراً اللہ کے سامنے آتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، جیسے بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے رو کے اپنی ضد جو ہے وہ پوری کرواتا ہے، اسی طرح بندہ مومن کی شان ہے، جب اسے غلطی ہوتی ہے وہ اکڑتا نہیں کہ پھر کیا ہوا، سارا معاشرہ ہی ایسا ہے، وہ اکڑتا نہیں، ذات وقار، بلکہ عاجزی اختیار کرتا ہے، تنہائی میں اپنے خالق و مالک کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے کہ اللہ بحیثیت انسان مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ میری اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے، میرے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف کر دے، اللہ میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ تجربہ کر معافی مانگنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو معافی مانگنے سے انسان کی شان کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی نگاہ میں ایسے لوگوں کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ گناہ ہونے کے بعد ہم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ دوسری بات، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کل قیامت کے دن ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے نشر نہ کرے، تو محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اس کا بھی حل بتایا ہے، من ستر المسلم سترہ اللہ یوم القیامہ۔ یہ بات کرنی بڑی آسان ہے لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہے، کہ اگر آپ کے سامنے آپ کسی بھائی کی غلطی آئی ہے، آپ نے دیکھا کہ آپ کا بھائی گناہ کر رہا تھا، اس سے غلطی ہو رہی تھی، وہ ظلم و ستم جو ہے کر رہا تھا، آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ معاملہ ہوا، من ستر عن مسلم سترہ اللہ یوم القیامہ، آپ اس کی اصلاح ضرور کریں لیکن تنہائی کے اندر کریں، پردے کے اندر کریں، جیسے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سیرت ہے کہ آقا علیہ السلام صحابہ کی جو ہے اصلاح کرتے تھے لیکن پردے کے اندر، تاکہ عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نے اگر آج دنیا میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی غلطیوں کے اوپر، گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ کس دن؟ یوم تبلی السرائر، جس دن سارے راز جو ہیں، زمین بھی ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نقشہ بھی کھینچا ہے، جب اللہ کی عدالت میں انسان پیش کیا جائے گا، ابھی فلاں گناہ کیا، جیسے انسان دنیا میں جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس سزا سے بچ جاؤں، ادھر بھی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ زبان پہ تالے لگا دیں گے، قفل لگا دیں گے، پھر زبان نہیں بولے گی، میرے جسم کا ایک ایک عضو جو ہے وہ بول کے میرے خلاف گواہی دے گا، انسان اپنے جو ہاتھوں کو کاٹے گا، یہ میرے اعضاء کو کیا ہو گیا ہے کہ میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ یوم تبلی السرائر، یہ اس حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن، حشر کے دن جو ہے سارے راز لوگوں کے سامنے بیان کر دی جائیں گے، حتیٰ کہ وہ زمین کے ٹکڑے جن کے اوپر کھڑا ہو کے میں رب کی بغاوت کرتا ہوں، رب کی نافرمانی کرتا ہوں، رب کے عذاب کو دعوت دیتا ہوں، وہ زمین کے ٹکڑے جو ہے بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے اور انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یوم تبلی السرائر، اس دن سارے راز جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے۔ فما لہ من قوۃ ولا ناصر، آج جو انسان یہ کہتا ہے وہ اچھا دیکھا جائے گا، دیکھیں اللہ نے کیسا منظر بیان فرمایا، فرمایا انسان کے پاس اس دن اس راز کو چھپانے کی کوئی قوت نہیں ہوگی۔ فما لہ من قوۃ، کوئی قوت نہیں ہوگی، کیا آپ یہ سمجھے کہ میں بڑا جوان ہوں، میں زبانیں بند کر دوں گا، کسی کو بولنے نہیں دوں گا۔ فما لہ من قوۃ ولا ناصر، فرمایا کوئی قوت نہیں ہوگی، کوئی اقتدار نہیں ہوگا، کوئی اختیار نہیں ہوگا، ولا ناصر، اور نہ ہی کوئی وہاں مددگار ہوگا۔ آج دوست کہتے ہیں کوئی مشکل نہیں، تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، بھائی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، رشتہ دار اعزاء و قاربین کہتے ہیں، تو اللہ نے بیان فرما دیا ولا ناصر۔ حشر کے دن جو کٹہر لگایا جائے گا، جو عدالت لگائی جائے گی، تو میں وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، آسمان کو بلایا جائے گا، زمین کو پھاڑ دیا جائے گا۔ انہ لقول فصل، اور لوگوں یہ حقیقی بات ہے، کیوں؟ فما ہوا بالہزل، یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہم آپ سے مذاق کر رہے ہیں۔
कहते जी बकार आज ये सख्त बातें, लोग कहते हैं इतनी सख्त बातें ना करें। कहते जी बकार अल्लाह तबारक व तआला ने उस अरब के बद्दू माशरे की इस्लाह ये सख्त बातें करने के बाद की है कि जब इंसान अगर शरीर किस्म का बीमार हो जाता है और उसका इलाज, उसका हल ऑपरेशन होता है, अगर आप ऑपरेशन नहीं करते इसका मतलब ये है कि वो इंसान खुद मरना चाहता है। तो इसी तरह सख्तियाँ अगर इंसान झेल लेता है, इन्ना मअल उसरि युसरा, तो मेरे अल्लाह का असूल है कि अल्लाह मुश्किलात के बाद आसानियाँ पैदा कर देता है। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, फरमाया ये हकीकी बात है, ये खरी बात है, ये सच्ची बात है। फमा हुआ बिल हज़्ल, इसके अंदर कोई मजाक नहीं है। इन्नहुम यकीदून कैदा, जो रब के बागी हैं, रब के नाफरमान हैं, अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग करने वाले हैं, अल्लाह के अज़ाबों को दावत देने वाले हैं, ये अपनी तदबीरें करने वाले हैं। और अकीदु कैदा, मेरा अल्लाह कहता है कि मैं भी तदबीर कर रहा हूँ। ये अपनी तदबीरें कर रहे हैं, ये अपनी चालें चल रहे हैं, एक चाल मैंने भी चलनी है। फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा, और काफिरों को मैंने एक ख़ास मुद्दत तक मोहलत दे रखी है। तजबकार अगर आज अल्लाह पकड़ नहीं कर रहा, गुनाह करने के बाद अगर अल्लाह अजाब नादिल नहीं कर रहा, तो ये ना सोचें कि हशर का दीन ही कोई नहीं, किसास का दीन ही कोई नहीं, इंसाफ का दीन ही कोई नहीं। मेरे अल्लाह ने इन सारी हकीकतों को मेरे और आपके सामने बयान कर दिया है। बस ज़रूरत इस अमर की है, जाते जब कर तन्हाई में बैठ के थोड़ा सा वक्त निकाल के मैं कुरान मजीद की चंद आयात का तर्जुमा करूं और उन्हें बार बार पढ़ूं और ये समझूं कि अल्लाह मुझे हुक्म दे रहा है कि मैं अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनने से महफूज करूं। तो जाते जब कर फिर जाके इनकलाब आएगा, फिर मेरे अंदर का शैतान ख़त्म होगा, फिर जाके मेरी नफ्स अम्मारा कंट्रोल होगी, फिर मेरी निगाहों में शर्म हया पैदा होगा, फिर मेरी ज़ुबान के ऊपर सदाकत आएगी, फिर मेरी ज़ुबान झूठ से, गीबत से, बहतान से, बेहुदा कलिमात से महफूज रहेगी। कब? जब मेरी ज़ुबान पे कलाम इलाही जारी होगा। तो आइए रब की हुजूर दुआ करते हैं कि अल्लाह मसीह वाला में कुरान और नबी अलैहि सलाम के फरमान को पढ़ने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।